سبحان اللہ. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. سبحان اللہ. لهم مغفرة وأجر عظيم. سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت من أمتي بمنزلة هارون عليه السلام. سبحان اللہ. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اللهم اجعل معاوية هاديا ومهديا. سبحان. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جيش أمتي يغزون البحر قد أرجموا. آمنت بالله صدق الله تعالى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے تو پہلے مولانا صاحب تمہارے سامنے عظمت قرآن ہوتے بیان کر رہے ہیں. قرآن اللہ کا جس وقت نازل ہوتا ہے انہیں لکھن والیاں ویسے نے 5 شخصیتاں لیکن انہاں وچوں سب تو زیادہ جنہوں نے کتابت قرآن کی ہے جنہوں کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے وہی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
اور بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صفات نبوت کی جو ہی صفت امید ہونا ہے کہ آپ نے پہلے استاذ کے سامنے اپنے زانوئے تلفظ نہیں چکائے، نہ کہیں کبھی پڑھت گئے، نہ کہیں شاگردی حاصل کی تھی. امید ہونا آپ کی شان ہے، سبحان اللہ، آپ کی عظمت. سبحان اللہ. اس واسطے جب قرآن نازل تھی نا، وحی نازل تھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شخصیت کو سمجھتے ہیں جنہوں نے امانت، دیانت، صداقت، شرافت ہر شے کٹ کٹ کے بھری ہوئی نہیں، اور نبوت کا انہوں نے اعتماد. سبحان اللہ. بے شک یہ طبیعت سے کہتے ہیں کہ اگر لکھنا پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو انہیں کوئی خط لکھواؤں، کوئی لیٹر لکھواؤں، ہمیشہ پورے کو لکھتے سی جیلے اتنے محمد کے اعتماد ہوئے کہ کسی یہ نہ تھی میں لکھواؤں کچھ کہ وہ لکھے کچھ بیشتر مقامات سلو لیبیا ہونے لگی ہے. حضور سے حضرت علی سے اور واحدہ مسلم کو لمبا واقعہ ہے. سیدنا علی رحمۃ اللہ شیخ اللہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرکین آگے رحمان الرحیم کیا ہوتے ایسا نہیں جانتے. دستور عرب کے مطابق اگر لکھو بسم اللہ رحمان الرحیم ایسا نہیں بنتے، نہیں جانتے. حضرت علی کو لکھ دیتے سے لکھتے حاضر ما بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین آگے واقع لگے علی یہ کیا ہے ما بین محمد رسول اللہ. یہ کہتے تھے اختلاف ہے کہ ایسا محمد ابن عبداللہ کا مانے دے ہے، محمد رسول اللہ نہیں مانے دے. منوعات میں جھگڑا کیا ہے کہ جو لکھے ہوئے مٹاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سید رسول اللہ نے لکھے سید نے فرمایا امحو یا علی، علی مٹا چھوڑو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاغذ قلم دوات سائڈ سے رکھ کے ہاتھ جوڑ کھڑے، آقا میری گردن پہ کٹیل سے دیے پر میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. کافی دیر تکرار ہوئے. حضرت علی آگے میرے ایمان کا تقاضا ہے میں نہیں کر سکتا. بلاخر سید نے فرمایا علی فیصلہ ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، میں کو جگہ دکھاؤں جے جگہ پہ لکھا کھڑے میں آپ اپنے ہاتھ کھڑا دوں. تو چونکہ صحیح لکھنا پڑھنا خود نہیں جانتے، ایسا امید کہ ساری کائنات دے علم والیاں دا استاد. سبحان اللہ. حضرت علی نے کاتب وحی، حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وحی معلوم ہوا نبوت دا تو بات اعتماد ہے. امت کو نہیں چاہیے کہ نبوت جے تے اعتماد کرے، امتی کو بھی اعتماد کرنا چاہیے. کہ رجب المرجب کا مہینہ یہ اندر حضرت علی کی ولادت یہ بنا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ
تعالی عنہ بھی وفات. دہائے نبوت دے بیا اعتماد صحابی دہائے پیغمبر دے ایسے رشتے دار کہ جن رشتے دار انکار دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ داماد پیغمبر ہیں، داماد رسول ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم سے سالے. حضرت ام حبیبہ غیرت کی پیکرہ ام المومنین سیدی زوجہ مطہرہ تو حالی میری امائیں ایسی غیرت والی سیدی گھر والی کہ ادھر ابو سفیان اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، بیٹی کی محبت کا جذبہ گر کے مکے جو پیدل مدینہ منورہ آئے، بیٹی کا گھر ہے سجدے چڑھائے یعنی دن بستر میں چھپے ابو سفیان بہ گئے. سیدہ ام حبیبہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہے، اچانک نگاہ پئی ابا میرا آیا بیٹھے وہ بستر پہ بیٹھے جڑا بستر پہ جا فوراً دوڑ دیا ابا جی اٹھو، ابا جی سمجھے شاید تلے کوئی شئی پہ دوسری جاؤنی ہے. جب ابو سفیان اٹھے فوراً ہی بستر لپیٹ کے اندر رکھ دیتے. ابو سفیان مجھ سے کرو لال سر بیٹی نہ بچے نہ خبر رہا تیری محبت 300 میل پیدل چل کے آیا، یہ کیا نظام میری آنکھوں کے سامنے چاہیے آپ بستر بڑھا کے نہیں بڑھا بڑھیا ہوا بستر لپیٹ کے اندر رکھ چھوڑی. سیدہ میں نے کہو بابا جانا پکڑ لگے نہیں پہلے وجہ صاحب فرمانے لگیا بابا یہ بستر ہے میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے تسا ہارے کلمہ نہیں پڑھیا. قرآن ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوندے، پلید بندہ نبوت دے پاک بستر تے نہیں بیٹھ سکتا. نبوت والا رشتہ ابوت والے رشتے تے غالب ہے. مرضی آؤنے کہو مرضی آؤنے چلے بنو میں ساری دنیا کو ناتا توڑ کے اپنے آقا محمد رسول اللہ کا رشتہ جوڑ دیتے. ان رشتے تو دیا اتنا بڑا میرے نزدیک کوئی نہیں. یہ ان میں کبھی پائے حضرت امیر معاویہ کی سنی بہن امیر معاویہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالے رکھتے اس حیثیت لال انہوں کو خال المسلمین کا لقب دیتا گئے کہ تمام امت دے مامو ہیں کاتب محر ہیں. جی حضرت علی کا انفرادی مقام ہے، امتیازی مقام ہے، انفرادی شان ہے. انہوں کی ولادت با سعادت آمد وہ بھی مبارک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات مبابی رجب المرجب 13 رجب المرجب اصحاب السنت والجماعت ساری دہائی اکھی ہیں بے کام اہل بیت الرضوان بستے ہیں بھیا صحابہ کرام بستے ہیں اصحاب صحابہ کو ملے تعبیر نبوت کی نسبت نال بنے جی اہل بیت کا مقام بنے تعبیر نبوت کی نسبت ہے. سبحان اللہ. اگر نسبت نبوت نہ ہوگی نسبت پیغمبر نہ ہوگی سارے نزدیک وہ اہمیت ہے بتعام اہمیت ہے. لوگوں تاریخی حوالہ جات دے کے العیاذ
وجہ انہوں کو آپس کے اندر ایک پیدا مخالف دکھائے، دشمن دکھائے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ جمعہ کی مختصر سے نشست میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہنا تھوڑا وقت زیادہ نہیں گنتا۔ بڑا مشہور کیتا گئے جب عائشہ صدیقہ نال جنگ ہوئی ہے حضرت علی کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ دوستو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی حیثیت کی ماں کی حیثیت یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ جی آپ کی حیثیت ام المومنین قرآن کے ازواج امہاتہم پیغمبر کے گھر والیاں بہنیاں ماما ہیں، اس حیثیت کے نام سیدہ کو پتا چلے کہ میرے بیٹے حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر یہ میرے بیٹے انہوں کے درمیان آپس کے اندر کچھ اختلافات کی ہوا آ رہی ہے، اختلافات کی بو آ رہی ہے۔ سیدہ حج کے آئیاں ہوئیاں مکہ مکرمہ اطلاع بھیجی ہے حضرت علی کو بھی حضرت طلحہ و زبیر کو بھی کہ میرے بیٹو میں انہیں سنے نہیں کہ حیثیت ماں میرا فرض منصبی ہے کہ دو بھائی دو بیٹے اگر آپس کے اندر کہنے والے اختلاف کی تھی کھڑے ہو میں ماں کم نے جو دونوں کے درمیان سلوک کر حضرت طلحہ و زبیر شام کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر اما نہ تے شام گئے نہ ہی کوفہ گئے، شام کے ساتھ لوگ اکثر انہوں نے سائڈ کی دیے، کوفہ کے ساتھ لوگ اکثر انہوں نے سائڈ کی دیے۔ اما عائشہ صدیقہ مکہ مکرمہ تو چلیے اور صبح بصرہ کے اندر مصری بصرہ تشریف لینا ہے اور بصرے میں تمہیں بیٹے اپنے پیغام بھیجے کہ میرے کو اسے نشین کرائے۔ اما عائشہ صدیقہ اگر کوئی جنگ کرنی ہوئے ہاں ہوئے کہہ دیتا ہے شام آگے ڈالنا اتو نال لا کے لوگ حکومت سے چڑھائی کرنا، ایسی بات نہیں نہ ہی گئے بصرہ ہے اور بصرہ کے اندر آ کے پیغام بھیجے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجے اما دا آؤ اصل خلافت کے اندر تشریف لینا ہے، لوگوں کو خطبہ فرمائے کہ کل رات میں نے بصرہ اما کی خدمت کے اندر خیال کرا ہے میری جماعت کے اندر کوئی ایسا بندہ شامل نہ ہوئے کہ جیدے حق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خون نہ کرنی، میں تو حکم دے دیا تلقین کرنی، میں جاننا کہ انہاں خوارج جو چلنے سے لوگ ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اما کا دل دکھے، اما کو تکلیف ہو گئی، اس واسطے میں علی تو حکم بھی دینا تلقین بھی کرے گا کہ مدد کوئی میری جماعت کے اندر اس رشکت کے اندر ایسا بندہ آگے کیا نہ خبردار قطعا
نہ سنا نہ دیکھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، خوارج دین جماعت کو بھی ایمان، انہوں نے لکھا کہ جب اماں آ چکی ہے، اماں بغور فیصل اگر رہ گئی کہ یہ تھے حضرت طلحہ و زبیر، انہوں حضرت علی انہوں کے درمیان کے سلو ہو گئے سی، جو کچھ اصل چاہتے ہیں وہ تو نہ ہو سکتے، سارے عوائل خواب کے اندر ملنے سے انہوں بدبختہ نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھے ہوئے ادھی رات کو آ کے جڑے لوگ مسئلہ کے اندر حضرت طلحہ حضرت زبیر کے نام آئے ہیں، ادھی رات کو آ کے انہوں نے حملہ کر دیتا، ستے ہوئے لوگوں کے اوپر تلوار چلائی گیا. دوسرا رسول ایک بندہ ستا ہے، ان کو آ کے کوئی مارن لگ بجے، مجھے کوئی تیر و تلوار آ کے چلاوے، یہ ستا ہوا کیا دفاع کا حق حاصل دیکھے رہے یہ جگہ نہیں تو کر سی یہ اپنا دفاع کرے سی نہ کرے سی. یہ جا رہے ہونے رہے کہ جن بالمقابل آئے تلوار نہ تلوار ٹکراوے، لشکر نہ لشکر ٹکراوے، یہ ستے ہوئے آپ کے انہوں نے جب حملہ کیتے دفاع جب ایک اچھے انہوں نے بھی تلوار چلائی گئے، پھر اور لوگ آ گئے، انہوں کی حضرت طلحہ و زبیر جو لوگوں نے حملہ کیتے، انہوں کے نہیں حضرت علی کے لوگوں نے حملہ کیتے، 700 کے قریب لوگ شہید ہو گئے. حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے، حضرت زبیر بھی شہید ہوئے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ان سب شہداء کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے. اور جنازے کے اندر جس دعائے اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، کہیں آپ کے آنکھ علی یہ لوگ جو تمہارے نام لڑائی کرنے والے ہیں تو سب انہوں نے کی دعا کر رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین آپ کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جسم مبارک کو اٹھا کے چھوری کے اندر رکھے روتے بیٹھے، حضرت طلحہ کا ہاتھ پکڑے انہیں اتنا چاہ کے آخر لوگوں یہ وہ ہاتھ ہے میں علی گویا تصورات کی دنیا کے اندر اپنی آنکھاں نال ہون بھی دیکھتا بیٹھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ حملہ آور ہوئے، شہید نے فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا میں محمد کی حفاظت کرے انہاں تیروں کو لوگے کو بچا کے جنت حاصل کرے. حضرت طلحہ اٹھے اور جتنے کی تیر بارش کی صورت کے اندر حضور کو روز صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر آنے پہ ہیں، انہاں ہتھاں دے اوپر حضرت طلحہ نے جنے ہاتھ زخمی ہو گئے، خون آلود ہو گئے، بل سینہ دھڑکی کرے تیر سینے سے لگتے رہتے ہیں اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتے رہتے ہیں لوگوں طلحہ فی الجنہ یہ زبیر فی الجنہ. جتنا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مبشرہ 10 صحابی ایسے بھی ہوئے جنہوں کو دنیا کے جنت کی اشارت دیتی ہے، انہیں چوئے حضرت طلحہ بھی نے سبحان اللہ. دنیا کے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے کے گئے. حضرت علی کے ہاتھ میں بہت سے دے بیٹھے
حضرت طلحہ ہاتھ جا کے بوسے دیتے بیٹھے چومنے بیٹھے حضرت زبیر کی پیشانی چومنے بیٹھے نماز جنازہ ساری بھی آپ پڑھنے میں پہلے دشمن سے نہیں. میں اپنے نوجوانوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں دشمن سے نہیں. اگر دشمن سمجھے نا جنازہ کیوں پڑھاوے نا اگر ایسے مجھے پرسو ہے میرے لوگوں کے حملہ آور ہوئے لیکن نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے ہیں کہ جڑیاں سازشاں شورشاں اٹھیاں اور وہ سازشی ٹولیاں نے آ کے یہ درمیان کے اندر یہ لڑائیاں یہ دوائیاں یہ جنگیں یہ قبائل قطعاً بھی نعوذ باللہ نہ حضرت العیاذ باللہ نہ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دل کے اندر محل آئی نہ ہی حضرت طلحہ بن زبیر نے دل کے اندر محل آئی نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل کے اندر کوئی محل نہیں ہے. اگر ہو پہ ہاں اوپر انسان کتابوں کے اندر علم کیا کرے صحیح آیات کے اندر ہے کہ جب یہ معاملات چل رہے ہیں روم کے سربراہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھے اے معاویہ اگر تو چاہے میں تیرے نام تھی کہ نعوذ باللہ حضرت علی کے نام جنگ کرنے واسطے تیار ہوں. جناب امیر معاویہ نے واپسی میں جواب لکھے اے رومی کتے اے کیا سمجھے کہ میرے اور علی کے درمیان نعوذ باللہ کوئی جھگڑا ہے اگر تو ایسی جسارت کی تھی اور غلط نگاہ اٹھا کے حضرت علی تو لکھی یاد رکھ میں اور میرا بھائی آپس کے اندر سلح کر کے تیرے نال ایسی جنگ کرے سو کہ تیرے اوپر اللہ کی وسیع زمین کو تنگ کر رکھتے سو اور میں معاویہ حضرت علی کے لشکر کا پہلا سپاہی ہو سکا جڑا آگ تیرے نال جنگ کے قتل و قتال ہے. اور سب اللہ کا قرآن تینوں مسئلے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء سخت رحماء بینہم آپس کے اندر رحیم و کریم آپس کے اندر شیر و شکر آپس کے اندر کھیر و کھنڈ جو کچھ بھی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کا قرآن سارے نزدیک مقدم ہے. اگر کوئی تاریخ قرآن کی مطابقت کرے دیے آمنا وصدقنا لیکن اگر کوئی تاریخ قرآن نہ ٹکراؤ دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نہ ٹکراؤ دیے تو قرآن کے مقابلے کے اندر اصل ایسی تاریخ کو گندی نالی کے اندر کر سکتے ہیں لیکن کوئی وجہ کر کے نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ سکتے ہیں.